روم کا بادشاہ ہے، عیسائی سلطنت ہے، اس نے مسلمانوں پر دعویٰ بولا، 3 بھائیوں کو اس نے قید کر کے قسطنطنیہ میں لے گیا۔ وہاں پر جا کر اس نے 3 بھائیوں کو اکٹھا کیا اور تینوں بھائیوں پر عیسائیت پیش کی، کہا تم عیسائی ہو جاؤ۔ جب تینوں پر پیش کی تو کسی نے عیسائیت کو قبول نہ کیا، کہا ہم مسلمان ہیں، اتنی بھی بے وفائی نہیں کر سکتے کہ آنکھ ہماری جھپکے اور بے وفا ہوں، ہم بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اب اس نے بڑے حربے آزمائے لیکن کوئی بات نہ بنی۔ اس نے کیا 3 بڑے بڑے تھال لیے، اس میں تیل 3 دن تک گرم کیا اور ان سے کہا کہ عیسائیت قبول کرو نہیں تو تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عیسائیت قبول نہیں کریں گے۔ اس نے سب سے بڑے بھائی کو پکڑ کر تیل میں ڈال دیا گیا۔ ابھی وہ گیا ہی تو اس کا سارا جسم جو ہے وہ جلس گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، بقیہ 2 کہتے کہ ہمیں بھی یہ مار دے گا تو ہمیں تو باز آ جانا چاہیے۔ اس نے دوسرے کے کہا تیرا کیا حال کروں؟ کہا ہم غداری نہیں کر سکتے، تو نے جو کرنا ہے کر لیں۔ اس نے دوسرے کو بھی پکڑا، دوسرے کو بھی ڈال دیا۔ اب تیسرے کی جب باری آئی تو وہاں پر اس کا ایک وزیر کھڑا تھا۔ اس کے وزیر نے کہا یہ تجھ سے قابو نہیں آئیں گے، مجھے 40 دن کی مہلت دے، یہ چھوٹا بھائی رہ چکا ہے، میں اس کو ورغلاؤں گا اور عیسائیت کی طرف لاؤں گا۔ اس نے کہا تم کیا کرے گا؟ اس نے کہا تو جانتا ہے کہ اس علاقے کی سب سے خوبصورت بیٹی میری ہے اور عرب والے عورتوں کے پجاری ہوتے ہیں، میں اس پر اپنی بیٹی پیش کروں گا اور عورت کی وجہ سے ہر بندہ پگھل جاتا ہے، لہٰذا میں اس کو ورغلاؤں گا، عیسائیت کی طرف لاؤں گا۔ اس نے 40 دن کی مہلت دے دی۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا بادشاہ سے بڑے انعامات ملیں گے، میرا عہدہ بھی بڑھ جائے گا، تجھے بھی انعاموں کے رام ملے گا، تو یوں کر اس کو ورغلا، جو بادشاہ نے ہمارے اوپر کام سپرد کیا ہے وہ پورا ہو جائے۔ اب ہوا یوں کہ اس نے 40 دن تک وہ عورت اس کے کمرے میں رہی، وہ نوجوان آدمی جسے عشق مصطفیٰ کی تاگ لگی ہوئی تھی، جس کی آنکھیں بند ہوتی تو جلوہ خدا ہوتا یا جلوہ مصطفیٰ ہوتا، آنکھیں کھلتی تو دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوتا۔ وہ سارا دن روزے میں رہتا، ساری رات عبادت میں کھڑا رہتا۔ 40 دنوں میں ایک دفعہ بھی اس نے نظر اٹھا کر اس عورت کی طرف نہیں دیکھا جو اپنا جسم برہنہ کر کے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ 40 دن کے بعد جب باپ قریب آیا تو پوچھا بیٹی کیا بنا؟ کہا کچھ نہیں بنا۔ وہ تو نظر ہی نہیں اٹھاتا، وہ پتہ نہیں کس مستی میں ہے، کس طاق میں لگا ہوا ہے، لگتا ہے اس کا دین سچا ہے اس لیے یہ میری طرف نہیں دیکھتا۔ وہ عورت پگھلنے لگی، عورت جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہونے لگی۔ اس نے کہا بیٹا ایسا نہیں کرنا، بادشاہ مار دے گا ہمیں۔ اس نے بادشاہ سے چند دنوں کو اور وقت لیا اور اس عورت نے کہا کہ میری ایک سفارش ہے کہ اس کو اس شہر سے باہر نکال دیا جائے، دوسرے شہر میں ہمیں ڈال دیا جائے، کیونکہ اس شہر میں اس کے بھائیوں کا قتل ہوا ہے، شاید اس صدمے کی وجہ سے یہ نظر نہیں اٹھاتا، دوسرے شہر میں رکھا جائے۔ اسے دوسرے شہر میں رکھا گیا۔ جب دوسرے شہر میں چند دن رکھا گیا نا تو اس کا یہی کام تھا، سارا دن روزے سے، ساری رات عبادت میں، ہر وقت عبادت میں گزارتا۔ وہ عورت آخر کار مسلمان ہو گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا اس کمرے سے نکلنے کا طریقہ صرف مجھے آتا ہے، میں تجھے اس کمرے سے باہر نکال سکتی ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا۔ اور عورت کا مکر جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان کید کن عظیم، کہ عورت کا مکر تو بہت بڑا مکر ہے۔ شیطان کے مکر کی باری آئی تو قرآن نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت تھوڑا ہے، کم ہے۔ شیطان بھی جب اک جاتا ہے مکر کر کے تو عورت کو استعمال کرتا ہے۔ تو عورت کے مکر کے بارے میں قرآن نے کہا ان کید کن عظیم، شیطان کے مکر سے بھی بڑا جس کا مکر ہے وہ عورت ہے۔ عورت نے کہا اگر صحیح ہو تو یہ عورت زندگی سنوار دیتی ہے، اگر بری ہو تو خاندانوں کے خاندان تباہ کر دیتی ہے۔ اس نے کہا میں اسلام لا چکی ہوں، میں تجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا۔ اس نے کوئی ہیلا بہانہ کیا، کوئی ایسی جو ہے وہ شرارت کی، وہ عورت اپنے اس آدمی کو لے کر نکل گئی اور بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے پیچھے گھوڑے لگا دیے۔ جب پکڑنے لگے
قریب آئے تو اس عورت نے کہا کہ میں نے تجھے کافی دنوں سے دیکھا ہے تو اپنے خدا کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، دن رات اس کی عبادت میں گزارتا ہے، اب وقت ہے اس خدا سے کچھ مانگنے کا۔ کہا کیا مانگوں؟ کہا مانگو ہماری مدد کرے وہ خدا۔ کہا اچھا۔ اس نے دعا کی، کہا یا اللہ ہماری مدد فرما ان دشمنوں سے۔ ابھی یہ دعا نکلنے کی دیر تھی، اس کے 2 بھائی جو بادشاہ نے پہلے مارے تھے وہ دونوں زندہ ہو کر اس کے سامنے آ گئے اس کی مدد کے لیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ مومن اور سچا ہو، ایمان میں مکمل ہو، اگر وہ بندہ مومن اس دنیا سے چلا بھی جائے، بعد میں کوئی بندہ اگر خدا سے مدد مانگے، وہ بندہ مومن خدا کی مدد بن کے ان بندوں پہ نازل ہو جاتا ہے، تو کائنات میں ذات مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی بندہ مومن نہیں۔ سب سے بڑی ذات ذات مصطفیٰ ہے۔ جب بھی بندے کوئی پریشانی ہوتی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھیں اے آدم تیری توبہ کیسے قبول ہوئی؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میری توبہ ذات مصطفیٰ کی وجہ سے قبول ہوئی ہے۔